میاں بیوی کا خوبصورت رشتہ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اس کے باپ نے بولا بیٹا اپنا گھر اچھے سے سنبھالنا۔ وہ بولی بابا میں کسی کی غلامی نہیں کروں گی۔ رخصتی کے بعد کچھ عرصہ بعد ایک دن اس کا شوہر کام سے واپس گھر آیا، بولا کھانا لگا دو بھوک لگی ہے۔ وہ بولی کچن میں جاؤ اور پکا کر خود کھا لو۔ اس بات کا اس کے شوہر کو غصہ آیا، لیکن وہ کیا کرتا، نئی نئی شادی ہوئی تھی، برداشت کر گیا، کھانا پکا کر کھا لیا۔ شام کو بیوی کو بولا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے ذمے کچھ کام رکھے ہیں، مرد باہر کما کر لاتا ہے اور عورت گھر کھانا پکاتی ہے۔ وہ بولی میں کسی کی غلامی نہیں کروں گی، ہر انسان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے۔ وہ بولا ایسے ہمارا ساتھ رہنا ممکن نہیں۔ وہ بولی ٹھیک ہے مجھے طلاق دے دو، لہٰذا طلاق ہو گئی۔ لڑکی نے دوسری شادی کر لی اور لڑکی باپ کے گھر چلی گئی۔ طلاق کی خبر سے اس کے باپ کو صدمہ ہوا اور انتقال کر گیا۔ بھائی بھابھی کے گھر رہی، بھابھی روز شوہر سے لڑتی۔ اس کا بھائی بولا بہن یا تو تم دوسری شادی کر لو یا نوکری، میرے گھر جھگڑے ہوتے ہیں۔ اس کو نوکری ملی اور الگ کر لے لیا۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچ گئی تو باس بولا کہ ہمیں ایکٹیو اور ینگ سٹاف کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم آپ کو ریٹائر کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا گئی اور بولی کہ یہ نوکری ہی میرا روزگار ہے باس۔ باس بولا اس عمر میں تو بچوں کا کھانا کھاؤ، ان کو نوکری کرواؤ، آرام کرنا چاہیے آپ کو۔ وہ بولی میرے بچے نہیں ہیں۔ باس بولا ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک کام ہے کہ آپ ہمارے اسٹاف کے لیے کھانا پکایا کرو، 50 لوگوں کا کھانا پکایا کرو، 10,000 تنخواہ ملے گی۔ وہ بولی اتنی کم روزانہ کے کام کی؟ وہ بولا اس کام کی اتنی ہی ملے گی۔ اس نے حامی بھر لی، آفس کے باہر گئی، ایک جگہ بیٹھ گئی، بولی کہ کاش اس دن شوہر کے لیے کھانا بنا دیا ہوتا، آج میرے پاس سب کچھ ہوتا، گھر اولاد ہر سکھ ہوتا۔ لہٰذا افسوس سے احتیاط بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ بھی پچھتائے اور وقت گزر چکا ہو۔ کیونکہ بعض تیز مزاج لڑکیاں دوسری عورتوں کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر اور ساس کی ہر بات کا الٹا جواب دیتی ہیں، جس سے اچھے خاصے گھر میں فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کی وجہ سے طلاق تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے، اور طلاق کے بعد میاں بیوی دونوں پچھتاتے ہیں کہ کاش ایسی نوبت نہ آتی۔ اب علماء سے رجوع کرتے ہیں کہ کسی طرح مفتی صاحب کوئی گنجائش نکالیں تاکہ ہم دوبارہ باہم عقد نکاح کر سکیں، لیکن جب مفتی صاحب کی جانب سے اپنی مرضی کا جواب نہیں ملتا تو اب ہائے وابیلا ہوتا ہے۔ دیکھیے جس طرح بندوق سے نکلی ہوئی گولی دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، اسی طرح زبان سے نکلی ہوئی طلاق بھی واپس نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اگر شروع سے ہی احتیاط سے کام لیا جاتا تو پھر ان مسائل میں الجھنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔